शाह जी इतना बड़ा यू टर्न, सियासत बड़ी गंदी चीज़ है और अब कहना कि टिकट दे दें, ये क्या माजरा क्या था? देखें जी, मैं तो कोई यू टर्न नहीं जानता। यू टर्न मैंने ज़िंदगी में हमेशा सड़क पे तब लिया है जहाँ पर ज़रूरी है मुड़ना गाड़ी पे बैठ के लिया है। अभी तक तो कोई मेरा ऐसा यू टर्न नहीं है। देखिए, वक्त के साथ बंदा अपग्रेड होता है। मैं ऐसे लोगों को जो एक जैसे ही काम करते रहते हैं, मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं कनूतियत का और मौत की तरफ जमूद का शिकार हो जाते हैं। शाह जी निज़ाम सही करके इस निज़ाम में आना चाहेंगे या इस निज़ाम में आके निज़ाम सही करना चाहिए? देखें, ये दोनों चीज़ें हों। शाह जी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ना खान साहब ने एक बयान दिया कल और वहीं पर आपकी मुलाकात भी हुई, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि शाह जी को इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ राब्ते करने के लिए बैकडोर एक नुमाइंदा बनाकर भेजा था। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलेह। नाज़रीन, कासिम अली शाह साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी खासी तनकीद का शिकार है। कुछ अहम 3 मुलाकातें इन्होंने की हैं। उन मुलाकातों के हवाले से कुछ इनसे जानते हैं कि आखिर तनकीद का शिकार क्यों हो गए हैं और आखिर में खान साहब से इन्होंने टिकट का मुतालबा किया कि मैंने सियासत में आना है। आखिर ये शौक किस तरह से पैदा हो गया? क्योंकि एक टाइम था जब शाह जी फरमाते थे कि सियासत बहुत गंदी चीज़ है और इसमें आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और अब बजाते खुद टिकट मांग रहे हैं। ये यू टर्न कैसे आया लाइफ में, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शाह जी कैसे मजाज है आपका? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। शाह जी इतना बड़ा यू टर्न, सियासत बड़ी गंदी चीज़ है और अब कहना कि टिकट दे दें, ये क्या माजरा क्या था? देखें जी, मैं तो कोई यू टर्न नहीं जानता। यू टर्न मैंने ज़िंदगी में हमेशा सड़क पे तब लिया है जहाँ पर ज़रूरी है मुड़ना गाड़ी पे बैठ के लिया है। अभी तक तो कोई मेरा ऐसा यू टर्न नहीं है। देखिए, वक्त के साथ बंदा अपग्रेड होता है। मैं ऐसे लोगों को जो एक जैसे ही काम करते रहते हैं, मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं कनूतियत का और मौत की तरफ जमूद का शिकार हो जाते हैं। ज़िंदगी जो है ना, वो एक नई सोच का नाम है, वो जिद्दत का नाम है। वो जो इकबाल का शेर है कि सबात एक तगय्युर में है ज़माने, एक जो तब्दीली है ना वो कांस्टेंट है, बाकी हर चीज़ जो है वो फना हो जाती है। जो बदलता रहता है, अपग्रेड करता रहता है। हमारी सिर्फ एक चीज़ जो है ना वो पूरी होनी चाहिए, वो है वादे। जो वादा किया ना, मर जाना चाहिए उस वादे के लिए। आप मर जाएं, वादा पूरा करें। जो हुजूर की ज़ात गिरामी, मैं तो जब आपका नाम लेता हूँ मैं पहले अदब से सर झुका लेता हूँ। हुजूर की ज़ात गिरामी, आप 3 दिन एक जगह पे खड़े रहे, वादा किया था, वादा पूरा करके छोड़ा। सही। तो मैं दावा नहीं करता, हम तो आपके कदमों की खाक भी नहीं है, आपके गुलामों में से हैं। तो यकीन कीजिए कि मेरी ज़ुबान से जो मैंने वादा कभी किया मैंने पूरा किया। मैं फना हो जाता हूँ, मर जाता हूँ, लेकिन वादा पूरा कर देता हूँ। अब अगली चीज़ आ गई कि ये मैंने क्या किया है। यकीनी बात है भाई, मैं पढ़ाता हूँ एक छोटी सी ट्यूशन सेंटर से पढ़ाते पढ़ाते अल्लाह ने इतनी फॉलोइंग दे दी है, मिलियंस में बिलियंस में फॉलोइंग है। तो ये अब मैंने क्या करनी है इन फॉलोअर्स को? मैं सिर्फ मतलब यूट्यूब से पैसे कमाता रहूँ? सही। इस मुल्क के लिए मुझे काम करना चाहिए, काबिल लोगों को आगे आना चाहिए। तो मेरी को अगर काबिलियत इस मुल्क के काम में आ जाए तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। और मैं हाजिर हूँ, यकीन करें, पीटीआई के लिए हाजिर हूँ, एज कंसल्टेंट हाजिर हूँ, नून लीग के लिए हाजिर हूँ, मुल्क के लिए हाजिर हूँ। बल्कि मैंने तो सबको कहा है, मैं पहला बंदा हूँ जिसने आके क्या सब इकट्ठे हो जाएं। मैं पहला बंदा हूँ। मुझे नहीं पता कि आइंदा दिनों में इदारे भी मुझे बुला लें शायद। मैं सबको कह रहा हूँ यार, इदारे इकट्ठे हो जाएं, फौज इकट्ठी हो जाए, नून लीग इकट्ठी हो जाए, पीटीआई, और पहले एक हों सारे। एक होंगे मुल्क बचेगा, अगर एक नहीं होंगे मुल्क नहीं बचेगा। सर, ये अल्लाह ना करे मुल्क ना रहा, ना पीटीआई रहनी है, नून लीग रहनी है, ना जमातें रहनी है, ना कुछ रहना। शाह जी जो तनकीद हो रही है, एक जानिब एक तस्वीर कुछ आती हैं आपकी परवेज़ लाई के साथ, इमरान खान साहब, बाद में एक इंटरव्यू भी आ जाते हैं 2, लेकिन तीसरा इंटरव्यू नहीं आता। तो उस हवाले से ना बड़ी तनकीद हो रही है। उन्होंने टाइम नहीं दिया। छोड़ें तीसरे इंटरव्यू को, यहाँ मैं टिशू निकाल के जेब में रखता हूँ, लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बैठा कैसे हूँ ये डिस्कस कर रहे हैं। मैंने उंगली ऐसे किसको किया है वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ उंगली डिस्कस हो रही है। बिल्कुल। पहले तो उंगली की तरफ आए ना आप, सही, कि उंगली मैंने किसको दी है। तो उंगली तो मैंने ऐसे करके दी थी कि 1 मिनट रुके, एक सवाल रह गया। सही, ठीक है। तो बात ये है कि बात उंगली पे आई गई है, तो आप पहले समझ लें कि भाई हर चीज जो है, अब मैंने कब मतलब आंख झपकी है, कब क्या कहा है, मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूं। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये 2 दिन में मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। मैं एक आम सी सादा सी जिंदगी जी रहा था, वो मेरी तो टोटल लाइफ ही चेंज हो गई है। यकीन करें। क्या तब्दीली आई है? वही तो कह रहा हूँ, कोई तब्दीली नहीं आई। सही। वो तब्दीली जो आनी थी वो नहीं आई, तो मैं ये चीख रहा हूँ ना। शाह जी, तनकीद का एक हिस्सा है कि आप खान साहब के उस्ताद हैं, वो आपको उस्ताद मानते हैं और आपके बकौल आप उनको उस्ताद मानते हैं। कौन से खान साहब का उस्ताद हूँ? इमरान खान साहब। नहीं, वो मुर्शद है। असल में उस्ताद कौन है? और नहीं, वो मुर्शद हैं। देखें, उनके मैं घुटनों को हाथ मैंने उस दिन लगाए, 2 बार लगाए, टीम गवाह है। उधर वहाँ पर मौजूद थे मोहतरम हमारे एक सियासतदान जो केपीके से हैं, क्या नाम है, वहाँ पर वो मौजूद थे सियासतदान केपीके से जो हैं, आजम सवाती साहब। वो बड़े नेक इंसान है, मैं तो उनका बड़ा अदब करता हूँ। बल्कि वो जब हम वेटिंग पे बैठे हुए थे तो मैंने तो उनको, मैं चाय पीने लगा तो मैंने चाय नहीं पी। ये मेरी टीम भी गवाह है और वो खुद कसम खा सकते हैं इस बात। मैंने चाय नहीं पी, मैंने चाय का कप पकड़ा। मैंने आजम सवाती साहब को कहा, मैं कहा इसको फूंक मारे। उन्होंने कहा क्यों? मैं कहा मैं गैरतमंद बंदे की इज्जत करता हूँ।
میں کسی بغیرت کی عزت نہیں کرتا. انہوں نے پھونک ماری ہے تو میں نے چائے پی ہے. یہ جا کے پوچھ لیں اعظم سواتی صاحب, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بات کہیں گے. اور میں تو پی ٹی آئی والوں کی عزت کرتا ہوں. پی ٹی آئی میں کو ٹھیک ہے, میں اس کی عزت کرتا ہوں. خان صاحب کے تو میں نے گھٹنے ہاتھ لگائے جا کے یار. خان صاحب کو جو میں نے کتاب دی ہے, اس کتاب پہ جو خوشبو لگی ہوئی تھی وہ روزہ رسول پہ لگی ہوئی ہے. اور میری جان نثار, میرے والدین نثار, میرے بچے نثار حضور کے قدموں کی خاک پہ بھی. تو میں نے وہ کتاب دی, خان صاحب نے اسمیل کی ہے, اپریشیٹ کی. خان صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی, یقین کریں. وہ عاشق رسول انسان ہے, وہ سچے انسان ہیں. اور پھر میں نے دیکھے خان صاحب کی کتنا بڑا انہوں نے کام کیا کہ جب میں نے انہیں کہا, ایک میں بچہ ہوں, ایک یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں نے انہیں کہا خان صاحب مجھے ٹکٹ دیں. انہوں نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا جس حلقے میں آپ کی ہے. میں نے کہا جی 40 سال میں نے گلشن ارگ میں گزارے ہیں. وہ ایک فنی بات ہو گئی, لیکن پھر میں نے دوبارہ کاؤنٹر کیا. پھر جاتے ہوئے میں نے دوبارہ کہا خان صاحب اپنی بات پہ قائم رہنا. کیوں؟ یوتھ کو یقین دلانے کے لیے. یہ سارے کے سارے ٹرولنگ کرنے والے خدا کے بندو, آپ پی ٹی آئی نہیں ہو, آپ ملک کے دشمن ہو. آپ دوست اور دشمن کو پہچانے بغیر تنقید کر رہے ہو. کل ہینا پرویز بٹ میرے پہ تنقید کاری تھی, نون لیگ بھی تنقید کاری ہے, پی ٹی آئی بھی تنقید کاری ہے. مجھے بتائیں میں جا کے مطلب مودی صاحب کے ساتھ مل جاؤں؟ یہی آپشن رہ جاتی ہے. جب ملک کی جماعتیں مجھے نہیں لینے کو تیار, ایک ٹکٹ کا وعدہ کرتا ہے شام کو مسرت چیمہ صاحبہ, وہ کہتی ہیں جی ہمارے ٹکٹ کا وعدہ نہیں پورا ہونا, ان کا ہمارا کنفرم نہیں ہے, تو قاسم علی شاہ کی ٹکٹ کہاں سے آئے گی؟ دوسری جماعت کی جو ہیں وہ ایم این اے ایم پی ایز, وہ ٹرولنگ کر رہے ہیں قاسم علی شاہ بیٹھا کیسے ہے. اب آپ ٹرولنگ کر رہے ہیں جی قاسم علی شاہ نے کیا کیا دیا, کس کے بارے میں کہا ہے. وہ خان صاحب یار کوئی اللہ نعوذ باللہ کوئی نبی رسول پیغمبر یا ولی تو نہیں ہے, ایک عام انسان ہے یار. ہاں لیڈر ہیں, میں ان کا عاشق ہوں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. 74 سالوں میں لیڈر ہی ایک پیدا ہوا ہے یار, اتنا بہادر لیڈر جس نے آ کے ایکسپوز کر دیا سارے سسٹم کو, جس نے ایک بار پوری یوتھ کو موبلائز کیا. ہم جیسے لوگ جو بچے گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے ووٹ نہیں ڈالتے تھے, ہم جا کے ووٹ ڈال کے آئے خان صاحب کو. میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, میاں اسلم اقبال کو ووٹ دیا ہے, حماد اظہر کو ووٹ دیا. تو یہ میرے میاں صاحب دیکھیں, میاں اسلم کو میرے بڑے بھائی ہیں, حماد اظہر میرا چھوٹا بھائی ہے. اس پرسوں کال آئی, میں نے کہا حماد آپ کی عمر کتنی ہے, میرے گھر آیا تھا ووٹ مانگنے. ٹھیک ہے. اس نے کہا قاسم بھائی میری 41 سال عمر ہے. میں کہا میری 42-43 سال عمر ہے, بڑا بھائی ہوں. اللہ نے آپ کو عہدہ بڑھا دیا ہے, اسمبلی تک پہنچا دیا ہے, تو میرا آپ پہ ایک حق ہے, میں نے ووٹ ڈالا ہے, میرا رائٹ ہے صحیح بات کو میں صحیح کہوں. تو حماد اظہر جیسے قابل لوگ اس جماعت میں موجود ہیں, میاں اسلم جیسے قابل لوگ موجود ہیں, حسان خاور جیسے موجود ہیں. عمران خان صاحب کو ایک کالی بھیڑیں نکالنی پڑیں گی. یہ ایسے لوگ جو عمران خان کو گمراہ کر رہے ہیں, یار انسان ہو جاتا ہے, شیطان گمراہ کر دیتا ہے, نفس گمراہ کر دیتا ہے, لالچ گمراہ کر دیتا ہے, خوشامد. میں بڑا بندہ اس کو مانتا ہوں جو تنقید برداشت کرتا ہے, جس پہ تنقید کی جائے وہ سنے, جس پہ تنقید کی جائے وہ اصلاح کرے, جس پہ تنقید کی جائے وہ الٹا سر اور ماتھا چومے کہ تم نے میرے پہ احسان کیا, میری اصلاح کر دی ہے. وہ یار جو بندہ تنقید ہی نہیں برداشت کر سکتا, تنقید سے مراد اصلاح کی تنقید. صحیح. تو میں تو بھائی میں تو خلاف نہیں ہوں, آج بھی میں پی ٹی آئی میں کھڑا ہوں. مجھے تو ٹکٹ دینا ہے عمران خان صاحب نے, وہ الیکشن میں نے نہیں لڑنا. اور ڈوگر صاحب پریشان نہ ہو, کل کے ان کا کوارڈینیٹر مجھے کہہ رہا ہے میں نے ملنا ہے, اور ڈوگر صاحب اپنی ٹکٹ اپنے پاس ہی رکھیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار میں تو صرف ثابت کر رہا ہوں کہ یہ سسٹم ہمیں چینج کرنا پڑے گا. یہ روایتی سسٹم جو کلونیل نظام گورے نے بنایا تھا, اس کو بدلنا پڑے گا. یہ پولیس کا نظام 150 سال پہلے بنا ہے, جوڈیشری کا نظام 150-200 سال پہلے بنا ہے. یہ ڈپٹی کمشنرز کے دفتروں میں جائیں, گوروں کے نام لکھیں, ہندوؤں کے نام لکھیں. آزاد ملک مل گیا ہے, آزاد ملک ملنے کے بعد اس کا نظام بھی صحیح کریں آپ. شاہ جی نظام صحیح کر کے اس نظام میں آنا چاہیں گے یا اس نظام میں آ کے نظام صحیح کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہوں گی. نظام ٹھیک بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. ہم سے مراد ہے یوتھ, ٹھیک ہے, ساری یوتھ مل کے, ساری پاکستان کی یوتھ مل کے یہ نظام بھی ٹھیک کرے گی. ان کا حق کیا ہے, یہ جو ووٹ ڈالتے ہیں ان کا حق کیا ہے, ان کو شعور دینا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, یہ ووٹ ڈالنے ان کا رائٹ ہے. یہ صرف گٹر ٹھیک کروانا گلی اور نوکری تک, اور آپ ان کو چھوٹی سی سیاست پہ نہ لگائیں. یہ ملک کے اصل وارث ہیں. میں سب کو کہنا چاہتا ہوں, زرداری صاحب, میاں صاحب, عمران خان صاحب, مولانا فضل الرحمان, شیخ رشید صاحب, سب کو کہنا چاہتا ہوں, اگلے سانس کا ہمیں نہیں پتا, نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا ہے. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں اگلے 30 سال بعد آپ نے ہونا ہے, نہ میں نے ہونا ہے نہ آپ نے ہونا ہے. میں تو میں اپنی پہلے کہہ رہا ہوں, اگلے سانس کا مجھے نہیں پتا. اگر 30 سال بعد ہم نے نہیں ہونا, اس یوتھ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے. خدا کے لیے ان کے دماغ بند نہ کریں. دماغ بند ہو جاتے ہیں گٹر بن جاتے ہیں, معافی کے ساتھ, دماغ بند ہو جاتے ہیں دولے شاہ کے چوہے پیدا ہوتے ہیں, دماغ بند ہو جاتے ہیں زومبیز بن جاتے ہیں لوگ. یہ کھلے دماغ دیں, سوال دیں, ریشنلٹی پیدا کریں, ڈیلیور کرنے والے بنیں. صرف نعرے باتیں جذباتی باتیں نہیں چلیں گی, پریکٹیکلی کرنا پڑے گا. سیاست کے حوالے سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب اور شہباز شریف صاحب 2 اہم لیڈران ہیں اس وقت پاکستان کے, دونوں سے آپ نے ملاقات کی. ان کو اگر ایک ایک جملے میں ایکسپلین کرنا ہو تو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو؟ جی جی دیکھیں جی, خان صاحب کی میں 4 خوبیاں بتا رہا ہوں.
یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں, میں کاؤنسلنگ کا جو کلائنٹ ہے نا, مجھے لاکھوں روپے پے کرنے کو تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہوں, لیکن اپنے کام کو میں جانتا ہوں. مطلب میں وہ انٹائٹلڈ لیڈر ہوں اپنے کام کا, یعنی جو کراؤن پہن کے اس کے کراؤن کے بغیر بھی اپنے کام کا ایکسپرٹ ہے. سر میرے اوپینین کو لوگ لکھتے ہیں, ادارے لکھتے ہیں, جوڈیشری میں کلاس پڑھا رہا ہوں ججوں کو, تو جج لکھ رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کی مہربانی ہے. میں سول سروس کی کلاس پڑھاتا ہوں, وہ نوٹ کرتے ہیں میری باتوں کو. میں اسٹاف کالج جاتا ہوں, وہ نوٹ کرتے ہیں میری باتوں کو. وہ بندہ آپ کو کہہ رہا ہے. خان صاحب میں 4 خوبی ہیں. خان صاحب بہادر انسان ہے. خان صاحب اس قوم کی آخری ہوپ ہیں. اگلی سب سے اہم چیز یہ ہے, خان صاحب کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, خان صاحب عاشق رسول ہیں. خان صاحب کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ خان صاحب نے پوری قوم کو جگا دیا. لیکن خان صاحب کا ایک پرابلم ہے صرف, اور وہ کوئی دیکھیں وہ پرابلم میں نے بتا دی, پھر ٹرولنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اور اللہ کے بندوں, میرے والد صاحب کے نا آج کل کان خراب ہیں, ٹھیک ہے, سنتے کم ہیں, تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ انہیں کوئی کان کی ٹوٹی لگانی پڑ گئی ہے. دیکھیں انسان جو ہے اگر کوئی کمزوری ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے. خان صاحب کو ہائی جیک کیا ہوا ہے ان کی ٹیم نے. ٹھیک ہے. دیکھیں میرے پرانے جاننے والے لوگ ہیں, مجھے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, درمیان میں کوئی نہیں آ سکتا. خان صاحب کی ایک مخصوص ایسی ٹیم ہے, کچھ مخصوص چہرے جو پرانے نہیں ہیں, جو پچھلے چند سالوں میں خان صاحب کو ہائی جیک کر کے ایسا خان صاحب بنا دیا جس تک کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. وہ بلی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, میری تصویر دکھا رہے ہیں, میں تو فادر فگر مانتا ہوں, گھٹنوں کو ان کے ہاتھ لگایا, میرا لیڈر ہے, میں نے ووٹ دیا ان کو, اور میں دوبارہ بھی ووٹ دوں گا, لیکن تب ووٹ میں نہیں دوں گا اگر یہ ساری خراب ٹیم ساتھ ہوگی. شاہ جی, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نا خان صاحب نے ایک بیان دیا کل, اور وہیں پر آپ کی ملاقات بھی ہوئی, تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی کو اسٹیبلشمنٹ نے کچھ رابطے کرنے کے لیے بیک ڈور ایک نمائندہ بنا کر بھیجا تھا. یار ویسے ایک سوال ہے میرا آپ سے, جی جی, اسٹیبلشمنٹ کو رابطہ کرنے کے لیے میرے جیسے بندے کی ضرورت ہے؟ صحیح یار وہ جس سے چاہیں وہ رابطہ کر لیں, وہ اسٹیبلشمنٹ وہ میرے جیسے مسکین پہ, یعنی مرسڈیز موجود ہو تو مہران پہ اسٹیبلشمنٹ کام کرے گی. وہ میں تو میں چھوٹا سا پرزا ہوں بھائی, مہربانی کریں آپ, ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں رابطہ کرنا, بات کرنا. ان کے لیے کون اتنے بڑے سیاستدان ہیں, اتنے بڑے میڈیشن کے ایکسپرٹ ہیں. زرداری صاحب موجود ہیں, مولانا فضل الرحمان موجود ہیں, شیخ رشید موجود ہیں, پرویز الہی صاحب انتہائی وزڈم فل, گجرات کی دھرتی سے ایک ایسا سپوت ہے جو سیاست کو جانتا ہے. صحیح, ایسے لوگ موجود ہیں وہاں پر. یار ایک کل کا ٹیوشن پڑھانے والا ایک عام سا ٹیچر قاسم علی شاہ, وہ صلح کرائے گا؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ. ناظرین, تفصیلات آپ نے سنی, گفتگو یہ جو اہم ملاقاتیں اس حوالے سے, آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. پاکستان زندہ باد.